اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، خاکسار عارف باللہ حضرت مولانا نور الدین جامی قدس سرہ السامی کی متبرک کتاب لواح کا بلند آواز سے مطالعہ کر رہا تھا، بلند آواز سے خواندگی کر رہا تھا، تو میرے جی میں آیا کہ کیوں نہ اس خواندگی کو ریکارڈ کر دوں، اور یقیناً کوئی صاحب ذوق ایسا ہوگا جو یہ کتاب سن کر خاکسار کی خواندگی اور ترجمہ و وضاحت سن کر بہت ہی معزوز و مسرور ہوگا۔ تو آئیے اس متبرک کتاب کی خواندگی کرتے ہیں۔ میرے سامنے جو نسخہ ہے وہ منشی نویل کشور کا چھپا ہوا ہے، تو مجھے یہ زیادہ مناسب لگا۔ ایک اور نسخہ بھی میری نظر سے گزرا جو غالباً لاہور کا چھپا ہوا ہے، لیکن ایرانی رسم الخط میں تحریر شدہ ہے، عموماً حمزہ کی جگہ یا، اور باقی جو کتابت میں ان کا ایک منفرد انداز ہے، لیکن شاید وہ خواندگی میں اس میں زیادہ دقت ہو اور اس میں کم، تو میں نے یہ نسخہ سامنے رکھا ہے۔ شروع میں حضرت جامی نے ایک مختصر دیباچہ اور ایک مختصر تمہید تحریر کی ہے۔ آج کی اس نشست میں وہ دیباچہ اور تمہید آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی لا احصی ثناء علیک کیف وکل ثناء یعود الیک، جل عن ثنائی جناب قدسک انت کما اثنیت علی نفسک۔ جیسا کہ مصنفین کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، تو حضرت جامی نے بھی اسلاف کی اس روش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، اور اس طرح آغاز کرنے سے قرآن مجید پر بھی عمل ہوتا ہے اور احادیث نبویہ پر بھی عمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پر یوں کہ خود قرآن مجید کا یہی انداز ہے کہ اس کا آغاز تسمیہ سے یعنی اسی آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کی کتاب کا آغاز تسمیہ سے ہو رہا ہے تو مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ سے کرے، اور احادیث پر یوں عمل ہو رہا ہے کہ بعض احادیث میں ارشاد ہے کہ ہر شاندار کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے، لہٰذا کسی بھی شاندار کسی بھی اچھے کام کا آغاز، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ تحریر ہو، یا کوئی بھی عمل کوئی بھی فعل ہو، اس کا آغاز تسمیہ سے ضروری ہے۔ تو یوں مولانا جامی نے قرآن پاک کی بھی پیروی کی اور احادیث کے مطابق بھی عمل کر کے اپنی اس کتاب مستطاب کو بے برکت ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد آغاز عربی زبان میں کیا، الہی
اے میرے معبود، یا الہی، اے اللہ، اے الہ، اے میرے الہ، لا احصی ثناء علیک، میں تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتا، اس کا احصاء نہیں کر سکتا، اس کی گنتی نہیں کر سکتا، یعنی تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتا۔ کیف، اور کیسے ہو سکتا ہے، تیری ثنا کا یہ عمل مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف وکل ثناء یعود الیک، کہ دنیا کی ہر تعریف تیری طرف لوٹتی ہے، ہر حمد تیری طرف لوٹتی ہے، ہر ثنا تیری طرف لوٹتی ہے۔ جل عن ثنائی جناب قدسک، تیری پاک بارگاہ، تیرا پاک آستانہ میری ثنا سے، میری کی گئی تعریف سے، میری کی گئی حمد سے بہت بلند ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، انت، تو وہی ہے، کما اثنیت علی نفسک، جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا کی ہے، بس تو وہی ہے، یعنی تو اپنی ثنا تو خود ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اپنی حمد و ثنا اور اپنی تعریف تو خود ہی جانتا ہے۔ اس عربی ٹکڑے کے بعد کتاب چونکہ مکمل فارسی میں، اب فارسی سے آغاز ہوتا ہے۔ خداوندا اے پروردگار، سپاسے تو بر زبان نمی آرے، ہم تیرا زبان سے شکر نہیں ادا کر سکتے، و ستائش تو بر تو نمی شماریں، اور تیری حمد و ثنا جس کے تو لائق ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمارے شمار، ہماری گنتی اور ہمارے اندازے سے باہر ہے۔ ہر چے در صحائف کائنات از جن سے اسنیہ و محامد است، ہما بجناب عظمت و کبریائی تو آئے دست۔ کائنات کے صحیفوں میں جتنی بھی ثنائیں ہیں اور جتنی بھی حمدیں ہیں، جتنی بھی حمد و ثنا کی جنسیں ہیں، ان کی کائنڈز ہیں، ان کی قسمیں ہیں، ان کے انداز ہیں، ان کے اسالیب ہیں، سب کے سب تیری عظمت اور تیری شان کبریائی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی وہ تیری ہی حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے۔ از دست و زبان ما چھ آیت کہ سپاس و ستائش ترا شاید، ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے، یعنی ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہماری تقریر سے، ہماری تحریر سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی حمد و ثنا ہو کہ ترا شاید، جو تیری شایان شان ہو، جو تجھے سجتی ہو، جو تیرے لائق ہو، تو چنانی کہ خود گفتگی، تو بس اسی طرح ہے جس طرح کہ تو نے خود کہا ہے، تیری ذات وہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، تیری حمد اور تیری تعریف وہی ہے جیسے تو نے خود کہا ہے۔ وگوہر ثنائے توان است کہ خود صفتئی، اور تیری ثنا کے موتی اور جواہر وہی ہیں جو تو نے خود پروئے ہیں۔ اس کے بعد نثر کا حصہ ختم ہوتا ہے، اور پہلی ربائی، چونکہ اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں نثر اور نظم دونوں آپس میں وہ امتزاج ہے، نثر کا بھی اور شعر کا بھی، جیسے کہ اسلاف کی عام کتابیں ہیں۔ شیخ سعدی کا یہ اسلوب ہے گلستان میں، تو اسی اسلوب کو پھر مولانا جامی نے بہارستان میں بھی اپنایا اور اس لواحے میں بھی اپنایا۔ آ جا کہ کمال کبریائے تو بود، عالم نم از بیر عطائے تو بود، مارا جہد حمد و ثنائے تو بود، خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود۔ ربائی بظاہر 4 مصرے ہیں اس میں، لیکن معانی کے اعتبار سے
ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ آ جا کے کمال کبریائے تو بود، تیری کبریا، تیری عظمت کا جو کمال ہے جس جگہ وہ موجود ہے، یعنی جو تیرا کمال اور کبریا کی جو بلندی ہے، جو رفت ہے، عالم نمے از بیر عطائے تو بود، یہ سارا عالم، یہ ساری کائنات، یہ تیری عطا کے سمندر کا میں سے ایک قطرہ ہے، ایک نم ہے، ایک قطرہ ہے۔ مارا حدے حمد و ثنائے تو بود، تیری حمد اور تیری ثنا کی ہمیں کیا آگاہی ہے، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم تیری حمد و ثنا کریں۔ خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود، تیری شایان شان، تیرے لائق وہی حمد ہے جو تو نے خود اپنی حمد کی ہے، جو تو خود اپنی حمد کرتا ہے وہی تیرے لائق ہے، وہی تیرے شایان شان ہے۔ مارا حدے حمد و ثنائے تو بود، ہمیں کیا طاقت ہے، ہمیں کیا آگاہی ہے، ہمیں کیا علم ہے تیری حمد کا، تیری ثنا کا، تیری شان کا، تیری عظمت کا، تیری رفت کا۔ آگے پھر نثر کا ایسا شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں جائے کہ زبان آورے انا افسخ العرب علم فصاحت را انداختہ۔ ایک ایسا مقام، اب اس مقام حمد و ثنا کی جو دقت ہے، جو مشکل ہے، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جائے کہ یہ وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے زبان آور انا افسخ العرب، وہ ہستی کہ جس نے خود انا افسخ العرب فرمایا کہ میں عرب میں سب سے بڑا فصیح ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ علم فصاحت را انداختہ، انہوں نے یہاں حمد کے مقام پر اپنی فصاحت کا جو جھنڈا ہے، جو علم ہے، اسے سرنگوں کر دیا۔ وہ خود را در ادائے ثنائے تو عاجز شناختہ، اور اے پروردگار تیری حمد و ثنا کی ادائیگی میں اس ہستی نے جس نے خود اپنے آپ کو افسخ العرب کہا، انہوں نے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کیا۔ پھر ہر شکستہ زبان را چے امکان زبان کشائی، و ہر آشفتہ رائے را چے یا رائے سخن آرائی۔ پھر مولانا جامی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب افسخ العرب، انا افسخ العرب کہنے والے ہستی نے صلی اللہ علیہ وسلم علم فصاحت سرنگوں کر دیا اور مقام حمد و ثنا میں اپنے عجز کا اظہار کر دیا، تو پھر ہم جیسے جو شکستہ زبان ہے اس کو زبان کشائی کا کیا امکان ہے، اس کو کچھ بولنے کا اور کچھ کہنے کا، کچھ تقریر کا، کچھ کلام کرنے کا کیا امکان باقی رہ جاتا ہے کہ جب افسخ العرب علم فصاحت سرنگوں کر رہے ہیں۔ وہ ہر آشفتہ رائے را، اور جس کی رائے خود ایک پریشان رائے ہے جو پہلے سے ہی، کہ یا رائے سخن آرائی، اسے سخن آرائی کا کیا یارہ ہے، کیا طاقت ہے اس میں کہ وہ سخن آرائی کرے، مقام حمد و ثنا میں سخن آرائی کرے، الفاظ اور مرکبات اور مصرے اور شعر اور نثر کہے۔ بلکہ فرماتے ہیں بلکہ اینجا اظہار اعتراف بعجز و قصور عین قصور است، بلکہ اس جگہ اپنے عجز کا اور اپنے قصور یعنی کمی کا اظہار کرنا بھی، یہ بھی ایک قصور ہے، یہ بھی ایک جرم ہے، یہ بھی ایک خطا ہے۔ وبآں سرور دنیا و دین دریمانہ مشارکت جستن از حسن ادب دور، اور پھر مقام حمد و ثنا میں اس جگہ پر اس سرور دنیا و دین صلی اللہ علیہ وسلم سے مشارکت اختیار کرنا، درین معنی یعنی حمد و ثنا کرنے میں
کہ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں، یہ میں ایک بات کہہ دوں کہ اوپر جو مولانا جامی نے جو آغاز کیا لا احصی ثناء علیک، یہ تلمیح حدیث ہے، حدیث میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں۔ تو جو شعر میں کلام شعری ہو یا کلام نثری ہو، اس میں اگر کچھ الفاظ سے کسی حدیث کی طرف یا قرآن کی طرف یا کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو اسے تلمیح کہتے ہیں بلاغت کی زبان میں۔ تو یہاں تلمیح ہے، تو یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائے تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو اس سرور دنیا و دین کے ساتھ اس معنی میں مشارکت یعنی شریک ہونا، مشارکت جستن، مشارکت تلاش کرنا، آج حسن ادب دور، یہ تو حسن ادب سے دور ہے، یہ تو بے ادبی اور گستاخی ہے کہ ایک ایسا مقام کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں آپ اظہار عجز فرما رہے ہیں، لا احصی ثناء علیک فرما رہے ہیں، تو وہاں ایک عام شخص کی بھلا ایسے میں مشارکت تلاش کرنا، یہ تو بے ادبی کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد ربائی فرمائی من کی سمندر چ شمارم چ قسم تا ہم رہیے سگانش باشد ہوسم در قافلے کہ اوس دانم نہ رسم این بس کے رسد زدور بانگے جرسم۔ مت من کی سمندر چ شمارم چ قسم، میں کون ہوں؟ اندر چ شمارم، میں کس گنتی میں ہوں؟ چ قسم، میں کون ہوتا ہوں؟ تا ہم رہیے سگانش باشد ہوسم، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کتے ہیں، جو آپ کے در کے کتے ہیں، جو سگ ہیں، ان کی ہمرہی یعنی ان کے ساتھ چلنے کی میں ہوس اور لالچ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کوچے کے کتے ہیں، جو سگانے کوچے سرکار ہیں، سگانے کوچے مصطفیٰ ہیں، میں ان کی ہمرہی یعنی ان کے ساتھ چلوں؟ جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشارکت معاذ اللہ اختیار کرنے کی وہ جستجو کروں؟ یہ میں آپ کے جو گلی کے سگ ہیں ان کی ہمرہی، ان کے ساتھ چلنے کی بھی اگر میں ہوس کروں، لالچ کروں، یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ من کیستم، میں ہوتا کون ہوں؟ اندر چ شمارم چ قسم، میں کون ہوں کہ میں یہ ہوس کروں؟ در قافلے کہ اوس دانم نہ رسم، جس قافلے میں وہ ہیں مجھے پتہ ہے میں وہاں تک میری رسائی نہیں ہو سکتی۔ این بس کے رسد زدور بانگے جرسم، میرے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ مجھے دور سے قافلے کی جو وہ جرس کی آواز ہے، گھنٹی کی آواز ہے، وہ مجھ تک پہنچتی رہے، جو قافلے سے اڑنے والے جو گرد ہے، جو غبار ہے، وہ مجھے دکھتا رہے، وہ مجھے نظر آتا رہے۔ اس کے بعد درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد ناصب لواء الحمد، اے اللہ درود بھیج اپنی شان کے لائق ہمارے سردار جناب محمد کریم پر جو لوائے حمد کے حامل ہیں، ناصب اٹھانے والا، ناصب لواء الحمد جو لوائے حمد کے حامل ہیں، وصاحب المقام المحمود اور جو صاحب مقام محمود ہیں، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر بھی درود بھیج، واصحابہ اور آپ کے اصحاب پر بھی درود بھیج، الفائزین ببذل المجہود ونیل المقصود، جو اپنے سعی کر کے، جہد عمل کر کے کامیاب ٹھہرے ہیں اور انہوں نے مقصود حاصل کیا ہے۔ وسلم اور سلام بھیج، تسلیماً خوب سلام بھیج، کثیراً کثیراً بہت زیادہ بہت زیادہ۔ آگے پھر دعا کرتے ہیں الہی اے میرے معبود خلصنا عن الاشغال بالملاہی، ہمیں نجات دے ان اشغال سے، شغل کی جمع کام، ان کاموں سے، ان امور سے جو ملاہی، جو لہو و لہب میں رکھتے ہیں۔ وَأَرِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاء اور دکھا ہم کو چیزوں کی حقیقتیں۔
وَأَرِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ کما ہی، جس طرح کہ وہ ہیں، کما ہی ایز اٹ از، جس طرح کہ وہ ہیں. غشاوہ غفلت از بصر بصیرت ما بکشائی، اور غفلت کا جو پردہ ہے وہ ہماری چشم بصیرت سے ہٹا دے. وہ ہر چیزے را چنا کے ہست ما بنما، اور جو چیز کے ہے اس کو ہمیں وہ دکھا. ما بنما نیستی را در صورت ہستی، اور نیستی کو ہمیں ہستی کی صورت میں دکھا، یعنی نیستی ہمیں دکھا. نیستی را فرماتے چنا کے ہست ہر چیز را، ایک نسخہ میں چیز بھی ہے، وہ ہر چیز را یا ہر چیز را چنا کے ہست مارا بنما نیستی را در صورت ہستی بر ما جلوہ مدے و از نیستی بر جمال ہستی پردہ منے. یعنی فرماتے ہیں کہ ہر چیز جس طرح کہ وہ ہے، جو نیستی ہے یعنی جو نیست ہے، اس نیست کو در صورت ہستی کی صورت میں بر ما جلوہ مدے ہمیں مت دکھا. یعنی جو چیز کے نیست ہے اس کو ہست بنا کے ہمیں مت دکھا. نیست سے مراد کائنات ہے، اور ہست سے مراد وجود ہے، اور وجود سے مراد وجود حق یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. تو یہ جو نیستی ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کو ہست بنا کے ہمیں نہ دکھا. وَأَز نیستی بر جمال ہستی پردہ منے، اور نیستی سے یعنی اس کائنات کی وجہ سے بر جمال ہستی کا جو جمال ہے، تیرے وجود کا جو جمال ہے، اس کے آگے اس نیستی کو پردہ مت بنا. این صور خیالی را آئینہ تجلیات جمال خود کو، اور یہ جو خیالی صورتیں ہیں، یہ ساری کائنات، یہ جو خیالی صورتیں ہیں، ان کو اپنے جمال اپنے حسن و جمال کی جو تجلیات ہیں ان کا آئینہ بنا دے. نہ علت حجاب و دوری، ان کو حجاب اور دوری کی علت اور سبب نہ بنا. وَإِن نقوش وہمی را سرمایہ دانائی و بینائی یہ ماں گرداں، اور یہ جو وہمی صورتیں ہیں، یہ جو کائنات کی جتنی صورتیں ہیں، وہمی صورتیں ہیں، خیالی صورتیں ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں پہلے صور خیالی کہا اور اب نقوش وہمی، تو یہ ایک ہی بات ہے. یہ جو خیالی صورتیں ہیں ان کو سرمایہ دانائی و بینائی یہ ماں کرتا ہے. ہمارے لیے دانائی اور بینائی کا جو ہے وہ سرمایہ بنا. نہ آلت جہالت و کوری، اور یہ جہالت جیم کے اوپر زبر، جہالت اور کوری یعنی اندھا پن، اس کا سبب نہ بنا کہ ہم ان صور خیالی اور نقوش وہمی میں گم ہو کر تیرے جمال سے دور ہو جائیں اور تیری معرفت اور عرفان سے دور ہو جائیں. آگے فرماتے ہیں معرومیوں مہجوری ما ہم ازماست، ہماری مہجوری، یہ فراق، یہ جدائی اور یہ محرومی، تیری تجلیات کی معرومی، تیرے حسن و جمال کی معرومی یعنی نہ دیکھنا اور اس کا عرفان حاصل نہ ہونا. ہم ازماست، یہ بھی ہماری طرف سے ہے کہ ہم خود اس قابل نہیں ہیں. مارا با ما بگزار و مارا ازما رہائی کا رحمت کن، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ اور ہمارے اس حال کو دیکھ اور اس حال سے ہمیں رہائی عطا فرما، اس قید عجیب سے ہمیں رہائی عطا فرما. وبا خود آشنائی ارزانی دار، اور
اپنی آشنائی اور اپنی معرفت ارزانی فرما، عطا فرما۔ اس کے بعد رباعیات ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہید کی خواندگی بھی کر دوں، لیکن پھر یہ ریکارڈنگ طویل ہو جائے گی۔ البتہ اس دیباچہ کے آخر میں جو رباعیات ہیں میں وہ پڑھتا ہوں۔ یا رب دل پاکو جان آگاہ ہم دے، آہے شب و گریہ سحر گاہ ہم دے، در رائے خود اول ز خودم بے خود کن، آنگا بے خود ز خود بخود راہ ہم دے۔ اے پروردگار مجھے دل پاک اور آگاہی والی جان دے، اسرار سے واقفیت رکھنے والی جان دے، اسرار سے واقفیت رکھنے والا دل دے، شب کی آہیں عطا کر اور گریہ سحرگاہی عطا کر، در راہ خود اول ز خودم بے خود کن، اور اپنی راہ میں، راہ عرفان میں پہلے تو مجھے خود سے بے خود کر دے، اس کے بعد اپنی عرفان کا، اپنی رستے کی معرفت کا مجھے عرفان عطا کر دے، معرفت عطا کر دے، آنگا بے خود ز خود بخود راہ ہم دے، اپنی طرف پھر مجھے راستہ دے دے۔ یا رب ہم خلق را بمن بدخو کن، وز جملہ جہانیاں مرا یکسو کن، روئے دل من صرف کن از ہر جہت، وز عشق خودم یک جہتو یک رو کن۔ اے میرے پروردگار تمام مخلوق کو مجھ سے بدخو کر دے، یعنی وہ مجھے ناپسند کرے، اور تمام جہان والوں کی طرف سے مجھے یکسو کر دے، ان سے میں کنارہ کش ہو جاؤں۔ روئے دل من صرف کن از ہر جہت، میرے دل کا جو چہرہ ہے وہ اپنی طرف موڑ لے، وزش کے خودم یک جہتو یک رو کن، اور اپنے عشق سے مجھے یک جہت اور یک رو کر دے۔ بس میری جہت تیری طرف ہی ہو، میرا قبلہ تو ہی ہو، میرا کعبہ تو ہی ہو، میرا منہ تیری طرف ہی ہو، میری توجہ بس تیری طرف ہی ہو، میری توجہ گاہ تو ہی۔ یا رب برہانی ام کے ہرماں چشود، راہ دہ ام بکو عرفاں چشود، بس گبر کے از کرم مسلمہ کر دی، یک گبر دگر کنی مسلمہ چشود۔ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے حرمان سے، محرومی سے اگر تو مجھے آزاد کر دے، چشود تو کیا ہو جائے گا، تیرے کارخانہ کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ راہ دہ ام بکو عرفاں چشود، اور اگر کوچہ عرفان کی طرف تو مجھے لگا دے، مجھے راہ عرفان پہ لگا دے، راہ عرفان مجھے دکھا دے تو کیا ہو جائے گا، تیرے خزانہ لطف میں کیا کمی آ جائے گی۔ بس گبر کے از کرم مسلمان کر دی، کتنے ہی گبر، کتنے ہی آتش پرست، کتنے ہی کافر تو نے مسلمان کیے۔ یک گبر دگر کنی مسلم، یک گبر دگر کنی مسلمان چشود، اگر ایک اور کافر کو مسلمان کر دے تو کیا ہو جائے گا، تیرے کارخانہ کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ اور آخری ربائی، یا رب زد کون بے اعظم گرداں، وز افسر فقر سرفرازم گرداں، در راہ طلب محرم رازم گرداں، زارا کہ نصوب تست بازم گرداں۔ اے میرے پروردگار مجھے دونوں جہان سے بے نیاز کر دے، اور مجھے فقر کی افسری عطا کر دے، مجھے فقر کی دولت سے سرفراز کر، در راہ طلب محرم رازم گرداں، اور اپنی طلب کے رستے میں مجھے اپنے رازوں کا محرم بنا دے۔ زارا کہ نصوب تست بازم گرداں، وہ رستہ جو تیری طرف نہیں جا رہا، وہ راہ جو تیری طرف نہیں جا رہی، بس اس سے مجھے واپس لے آ۔ اگر میں اس رستے پہ چل پڑا ہوں تو مجھے وہاں سے لے آ، واپس لے آ، اور اپنے رستے پہ مجھے لگا دے۔ یہاں دیباچہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جب موقع ملے گا تو تمہید سے خواندگی کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس متبرک کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔